عمل کی آزادی دی، عمل کرو، نیک عمل کرو، نیک عمل کرنے کے فائدے اور برے عمل کرنے کے نقصان بتائے ہیں تاکہ ایک انسان نیک عمل کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تمام قسم کی تعریفات بزرگی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہماری ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء اور رسول علیہ السلام فرمایا، اور آخر میں ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے، سلیقے سکھلائے۔ اس نبی پر درود و سلام۔ محترم سامعین اور پردہ نشین خواتین، گزشتہ ہفتہ تقدیر کا صحیح مفہوم اس عنوان پر کچھ باتیں ہوئی تھی۔ آگے باتیں کرنی ہیں اسی عنوان کے تحت کہ تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ائمہ کرام کہتے ہیں کہ 4 باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز اس بات پر ایمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں، اللہ کو سب معلوم۔ دوسری چیز اس بات پر ایمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اور تیسری چیز اس بات پر ایمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور قدرت ہر چیز پر محیط ہے۔ اور چوتھی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ 2 کے متعلق تو باتیں ہوئی تھی، اب آج باتیں کرنی ہیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور قدرت ہر چیز پر محیط ہے، یعنی اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے، اور جو کچھ نہیں ہوتا اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، نہ ہو۔ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو محض مجبور پیدا کیا ہے، کہ انسان کو کچھ اختیار ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں میں اپنے بندے کو آزادی اور اختیار بھی دی ہے۔ عمل کی آزادی دی ہے، عمل کرو، نیک عمل کرو یا پھر برے عمل کرو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو نیک عمل کرنے کے فائدے اور برے عمل کرنے کے نقصان بتائے ہیں تاکہ ایک انسان نیک عمل کرے۔ اور تیسری بات کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور بندے کی مشیت، یعنی بندے اور اللہ کی ارادے اور چاہت ٹکرا جائے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور چاہت بندے کی مشیت اور چاہت پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ تینوں باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، یعنی کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہی ہوتا ہے۔ درخت کا ایک پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اب آپ سنے ہوں گے واٹس ایپ وغیرہ کے اندر ایک آدمی کہتا ہے پتا کیا، میں نے تو پورا درخت ہلا دیا۔ تو درخت ہلانے کی توفیق اللہ نے تجھے دی، تب جا کے تو ہلا پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت
میں کئی آیت کریمہ ہیں بہت ساری. میں سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھتا ہوں، سورہ یاسین آیت نمبر 82. اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اسے اتنا فرمانا ہی کافی ہوتا ہے کہ کن ہو جا فیکون، بس وہ چیز ہو جاتی. بہت سارے پلاننگ کرنے کی، نقشہ دیکھنے کی ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں سے بالکل پاک ہے، مبرہ ہے. اللہ اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت کے بارے میں فرمایا. جس چیز کا بھی ارادہ اللہ کرتا ہے بس اتنا کہنا اللہ کے لیے کافی ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 39 کے اندر فرمایا کہ من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے صراط مستقیم پر لا کھڑا. یہ اللہ کی مشیت ہے. اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت کے بارے میں فرمایا. اب وہ آیت کریمہ جس میں بندے کی مشیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہاں اللہ نے بندوں کو بھی کچھ اختیار دیا ہے، عمل میں آزادی دی ہے بندوں کو. عمل کرو، اچھا عمل کرو یا برا عمل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف آیت نمبر 29 کے اندر فرمایا. قرآن مجید کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن برحق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اب جو چاہے اس قرآن پر ایمان لائے، اب جو چاہے ایمان نہ لائے کفر کرے. ابھی اللہ نے یہاں آزادی دی بندے کو، اور اس آزادی میں انسان مجبور نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن برحق کتاب ہے، اب تمہارے مشیت اور ارادہ کیا ہے. چاہو تو قرآن کو مان لو یا چاہو تو انکار کر دو. اب آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی قرآن کے ماننے والے ہیں اسے کسی قسم کی دباؤ میں آ کر کیا انہوں نے قرآن کو مانا کیا. اور جو قرآن کو نہیں مان رہا ہے تو نہ ماننے پر اسے کیا مجبوری ہے. یہ اللہ نے آزادی دی، اتنی تو تمہیں آزادی دی گئی ہے، عمل میں تمہیں آزادی دی گئی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نبا کے اندر فرمایا ذالک الیوم الحق. یہ قیامت کا دن بالکل برحق ہے، سچ ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. اب جو شخص چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے اپنا ٹھکانہ بنا لے. قیامت تو آئے گی ایک دن. اب جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایکس مسلم کا آپ سنے ہوں گے، مطلب مرتد ہو جا رہے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں آ کے لوگوں کو بہکا رہے ہیں. دو چار ایسے ہیں اس طرح کی آیت کریمہ کو ڈھونڈتے ہیں اور بھولے بھالے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اس طرح بہک جائیں، اسلام کو بدنام کریں. ایک نے صحیح مسلم کی حدیث پڑھا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ ہے، کہا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو بچہ کھل رہا تھا، فرمایا جب یہ بوڑھے ہو جائیں تب قیامت آ جائے گی، تم پر قیامت آئے گی. حدیث کا الفاظ ہے تمہارے اوپر تمہاری قیامت آ جائے گی. قیامت آ جائے گی نہیں، تمہاری قیامت آ جائے گی کہ آپ نے فرمایا. اب وہ بچہ نبی کے زمانے میں وہ تو بوڑھا گیا، وہ تو مر کے ختم ہو گیا، قیامت آئی ہی نہیں. تو لوگوں کہہ رہا ہے قیامت قائم نہیں ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر قیامت قائم ہوگی. اب اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری قیامت آ جائے گی. اب وہ لوگ اس وقت بوڑھے تھے، وہ چھوٹا بچہ تھا، اب وہ جوان ہوتے ہوتے وہ لوگ پہلے ہی مر گئے ہوں گے، تو اس پر قیامت آ گئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ قیامت حق ہے، سچ ہے. اب تم میں سے جو شخص چاہے نیک اعمال کر کے اپنے رب کے پاس اپنا اچھا ٹھکانہ بنا لے. اللہ نے تقوی اور ایمان لانے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کرنے کا انسان کو آزادی دی ہے. انسان نیک عمل کرے اور اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لے.
تو ان دونوں اور بہت ساری آیت کریمہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی مشیت کا ذکر کیا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے بعد بندے کی مشیت کہ بندے کی مشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں، بندہ جو کرتا ہے اس کی مشیت میں اللہ کی مشیت ہے، اس کی چاہت میں اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ جب تک نہیں چاہے گا کائنات میں کچھ نہیں ہوگا، بندہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور توفیق اور اذن اور حکم سے ہی کرتا ہے۔ اب وہ آیت کریمہ جہاں اللہ کی مشیت اور بندوں کی مشیت ٹکرا جائے تو اللہ کی مشیت بندوں کی مشیت پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ تکویر کے اندر ان ہوا الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے ان ہوا الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ اب جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے قرآن نصیحت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ رب العالمین چاہے، یعنی ہم وہی کچھ چاہ سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہ ہوئی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں بندوں کی مشیت اور اللہ کی مشیت کا ٹکراؤ ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کچھ نہیں چاہ سکتے، تم وہی کچھ چاہ سکتے جو اللہ رب العالمین چاہے۔ اگر انسان کو جتنا اختیار دینا تھا اللہ نے دے دیا ہے، عمل میں آزادی دی ہے۔ اگر ہر چیز میں انسان کو اللہ آزادی دے دیتا تو وہ دوسرے انسان پر ظلم و ستم کرتا۔ انسان کتنی کوشش کرتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے، کیا کیا چاہتا ہے انسان کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں بہت کچھ چاہت رکھتا ہے، مشیت نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی مشیت نہیں ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی کو مصیبت لاحق ہو گئی، اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا، ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا پرسوں ایک گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی، حیدرآباد سے بنگلور جا رہی، آگ لگ گئی، بائک میں ٹکرایا گاڑی، بائک جل گئی، گاڑی میں بس بھی آگ لگ گئی، پورے لوگ اس میں مر گئے۔ یہ کل 2 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اب لوگ اگر یہ کہیں کہ اگر وہ لوگ اس دن سفر نہیں کرتے تو نہیں جلتی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا مت۔ صحیح مسلم کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر کوئی مصیبت تمہیں پہنچا، یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو، بلکہ یہ کہو قدر اللہ ما شاء، اللہ کی تقدیر تھی، اللہ نے جو چاہا کیا۔ فَإِنَّ اللَّوْ، یہ جو لو کا مطلب اگر کا جو یہ لفظ ہے، تفتح عمل الشیطان، شیطان کے کام کا دروازہ کھلتا ہے یہاں سے۔ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، اگر میں ایسا نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ کاروبار، آدمی کہیں کاروبار کیا، مطلب وہ کاروبار نہیں چلا، اب وہ پچھتا رہا ہے کہ بھئی میں مصیبت پہنچ گیا، مصیبت پہنچی مجھے، اگر میں یہاں دکان نہیں کھولتا تو مجھے ایسا نہیں، میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا، یہ تقدیر کے خلاف ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کے کہنے لگے، وہ سمجھا کہ اللہ کے نبی اتنے جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے خلیل، اللہ نے ابراہیم کو بھی خلیل بنایا، ہمارے نبی کو بھی خلیل بنایا، امام الانبیاء، پوری کائنات کے رہبر و پیشوا، جن کے دل 2 بار دھویا گیا، ایک بھی گناہ نہیں، معصوم الخطا۔ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، نبی کی مشیت غالب آ جاتے ہو اللہ کی مشیت کے مقابلے میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی چاہت رکھتا ہے، جیسا ارادہ رکھتا ہے، ایسا شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارادے اور مشیت رکھتے ہیں۔ اس آدمی نے باتوں باتوں میں کہہ دیا ما شاء اللہ وشئت، جو کچھ اللہ چاہے، اور اے نبی جو آپ چاہیں۔ اللہ کی چاہت کے ساتھ نبی کی چاہت کو ملا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ دیکھو اس طرح نہ کہو، تم نے تو اجالتنی للہ ندا، تم نے تو مجھے اللہ کے مقابلے میں شریک بنا دیا۔ تم ایسا نہ کہو، بلکہ ایسا کہو کہ ماشاء اللہ وحدہ، جو تنہا اللہ چاہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ ابو داؤد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل ماشاء اللہ وشاء فلان،
یہ نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور جو فلاں چاہے، ولیکن قل، لیکن تم یہ کہو کہ ما شاء اللہ ثم شاء فلان، کہ جو اللہ چاہے پھر جو فلاں چاہے، پھر کا لفظ اور کا نہیں، پھر اللہ کی چاہت کے بعد انسان کی چاہت، ایسا تم کہا کرو۔ آپ بتلائیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو کتنے بہتر طریقے سے سمجھایا اپنی امت کو، کہ اللہ کی مشیت اور بندے کی مشیت آپس میں ٹکرا ہو جائے تو بندے کی مشیت مغلوب اور اللہ کی مشیت غالب آ جاتی ہے۔ جو کچھ کائنات کے اندر ہوتا ہے وہ سب اللہ کی مرضی ہی سے ہوتا ہے، اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے، اور جو کچھ نہیں ہوتا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی کوئی مصلحت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کام کو کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاقت و قوت نہیں ہے، اور یہ مشیت کوئی اور نہیں رکھ سکتا، اور بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد تک آزادی دی ہے، ورنہ لوگ کہیں گے جس طرح مشرکین کہیں گے قیامت کے دن اللہ اگر تو چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، یہ مشرک کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور اسے کہو بھائی نماز کیوں نہیں پڑھ رہا، بھائی میری اللہ کی چاہت نہیں اس لیے میں نہیں پڑھ رہا، اللہ نے اتنی آزادی دی ہے۔ ہاں البتہ وہ کام جو انسان کی طاقت سے باہر ہو اس میں آپ تقدیر کا حوالہ، تقدیر کا سہارا لے سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے، مجھے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ تم لوگ رات کو اٹھ کر نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، یعنی تہجد گزاری کیوں نہیں کرتے ہو؟ فاطمہ تو خاموش رہی۔ حضرت علی کہنے لگے اللہ کے نبی ہماری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تک وہ جگانا سلانا چاہتا ہے وہ سلاتا ہے، جب چاہتا ہے وہ سلا دیتا ہے، جگاتا چاہتا جگاتا، اللہ کے ہاتھ میں ہے ہماری جانیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہے، خاموش رہے۔ جب جانے لگے تو اپنے ران پر ہاتھ مارتے مارتے کہنے لگے وقع انسان اکثر شیء جدلا، یہ آیت کریمہ پڑھے گا انسان سب سے بڑا جھگڑا ہو۔ تو یہ تہجد کی بات الگ ہے، ایک انسان سو جائے، اب وہ اختیار وہ طاقت نہیں ہے، وہ ان کی طاقت سے باہر ہے وہ چیز، لیکن فرض نماز کے بارے میں اس طرح نہیں ہے۔ فرض نماز میں اپنے فجر کا وقت الگ ہے، تہجد کا وقت الگ ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ مشیت ہوگا تو اللہ ہمیں جگائے گا، یہ ہماری طاقت سے باہر ہے، تو یہاں تقدیر کا سہارا لے سکتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے، تھکان تھی، رات کو سونے لگے، کہا کہ دیکھو آج رات کون پہرے داری دے گا فجر میں اٹھانے کے لیے؟ حضرت بلال نے ذمہ داری لی۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ رات کو نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اب وہ بھی انسان تھے، آنکھ لگ گئی، سورج طلوع ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جگہ بلال کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے نبی جس چیز نے آپ کو سلایا مجھے بھی اسی چیز نے سلایا، اللہ آنکھ لگ گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے فوراً یہاں سے ہٹو، کوچ کرو، یہاں نہیں رہیں گے۔ وہاں سے ہٹ کے دور گئے اور پھر وہاں نماز ادا کی، اور آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاتھوں میں ہماری جانیں، جب تک اللہ نے چاہا تب تک ہمیں سلائے رکھا، بعد میں اللہ نے جگا دیا۔ تو ایسی صورت میں ایک انسان تقدیر کا سہارا لے سکتا ہے کہ میری طاقت اور قوت سے باہر کی تھی یہ چیز، یہ میں نہیں کر سکتا تھا، اور یہ انسان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن وہ چیز جو انسان کے اپنے بس میں ہے، جیسے عمل کی آزادی، اللہ نے قرآن مجید کے اندر جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا، کئی جگہ اللہ نے ذکر کیا، اللہ نے عمل کی آزادی دی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مجبور پیدا کرتا، انسان کو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار ہی نہیں دیتا، تو پھر انسان جو کچھ اور کام کرتا ہے پھر وہ کیوں کرتا ہے میں نے یہ کیا، کیوں کہتا ہے انسان؟ وہ تو پھر نہیں کہتا کہ نہیں اللہ نے کیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، جب ان کی مشیت کے تابع ہوئی تب جا کے ہوا۔ انسان کی مشیت، انسان جو چاہتا ہے وہ اللہ کے تابع ہیں۔ تو یہ تقدیر کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ ائمہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو کچھ کائنات کے اندر ہوتا ہے
وہ سب اللہ کے ارادے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت اور مشیت سے ہوتا ہے، اور جو کچھ نہیں ہوتا ہے اس میں اللہ کی کوئی حکمت اور مصلحت۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حد تک انسان کو اختیار دیا ہے، جیسے کہ عمل کی آزادی انسان ہوتی ہے۔ اللہ نے کئی جگہ قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ جنت کے ٹھکانے کی طرف نیک اعمال کر کے اپنا راستہ بناؤ، یہ تمہیں آزادی دی گئی ہے، اور وہ ہم کر سکتے ہیں، ہم نیک عمل کر سکتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور بندوں کی مشیت ٹکرا جائے، اب جیسے کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کو نہیں مانتا ہے، ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم وہی کچھ کر سکتے ہو، چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی چاہت مرضی تھی، تم نے یہ کر کیا، اور اگر نہیں تو تم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بہت ساری اور بھی قرآن مجید کی آیت حدیث اور حادث ہیں، اتنا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر تقدیر کے مسئلے میں ایک اور بات رہ گئی، آئندہ باتیں ہوں گی کہ تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے، اس لیے کہ تقدیر کا مسئلہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے اور بڑا نازک مسئلہ ہے، اور ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے ایک تقدیر پر ایمان لانا بھی ہے۔ اس لیے ان سب مسئلے کو سمجھنا، ائمہ اکرام کہتے ہیں، ائمہ اہل سنت والجماعت، کہ ان سب مسئلے کو سمجھنے کے لیے ان 4 باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آخری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ شر کا بھی خالق ہے، برائی کا بھی خالق ہے؟ اللہ، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، تو اب کوئی بری چیز ہے تو کیا اللہ نے اس کو پیدا کیا؟ اس کا بھی اللہ خالق ہے۔ اب دوسرے لوگ جو ہیں منطقی فلسفی لوگ، وہ کہتے ہیں کہ خیر کے خدا الگ ہیں اور شر کے خدا الگ ہیں، ان کا کہنا۔ اب اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر کیا کہا ہے، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انشاءاللہ آئندہ باتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔